पेट्रोल पंप्स को जानबूझकर सप्लाई रोककर मसनूई बहरान पैदा किया गया। कमीशन की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। क्राइसिस के दौरान कंपनियों के पास वाफिर जखीरा मौजूद होने का इंकशाफ। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़िली इदारे जिम्मेदार करार। काबीना की मंजूरी के बाद पब्लिक किए जाने का इम्कान। वजारत तवानाई के पास मुकम्मल रिकॉर्ड न होने का इंकशाफ। ओगरा और ऑयल कंपनीज ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। पेट्रोल बहरान कमीशन की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। ओगरा को फौरी तौर पर खत्म करने की सिफारिश। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की समरी भिजवाने की क्या जरूरत थी? कानून के तहत रिपोर्ट खुद ब खुद पब्लिक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस कासिम खान। वज़ीर आज़म का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद न्यासी की पेशावराना तैयारियों पर ब्रीफिंग। इमरान खान की यादगार शहदा पर भी हाजिर। हुकूमत गिराव मिशन से निमटने का चैलेंज। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम बैठक। PDM की लॉन्ग मार्च की कॉल और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। अहम इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM रहनुमाओं का जाती उम्रा में इजलास कुछ देर बाद। आइंदा के लाहे अमल, लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफों पर मुशावरत होगी। मेहमानों के लिए जोहराने का भी एहतमाम। नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का लाहौर में मुश्तरका इजलास। हुकूमत को घर भिजवाने की हिकमत अमली पर इत्तेफाक। PDM के फैसलों की तौसीक। 31 दिसंबर को इस्तीफे पार्टी को जमा करा देंगे। एहसन इकबाल और दीगर की मीडिया टॉक। एक रिज़ाइन का ऑप्शन है और दूसरा जो है वो फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर PMLN अल्लाह के फजल से तैयार है। लॉन्ग मार्च जो है वो जनवरी में हो या फरवरी में हो, इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस, आवाम, सपोर्टर्स, वोटर्स सब इंशाअल्लाह ताला इस नालायक और नाहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद जो है वो पहुँचेगा। लाहौर जलसे में अवाम का भरपूर एतमाद का इजहार। इस्तीफों और फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है। नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। ये ना आर हुए ना पार, ये सिर्फ ख्वार हुए। लाहौर का जलसा फ्लॉप शो था। अवाम ने इन्हें इनके बयानिए समेत मुस्तरद कर दिया। जिनकी सिमतें मुख्तलिफ हों उनकी मंजिल एक नहीं हो सकती। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का तंज। लाहौर जलसे की नाकामी के बाद ऑपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। हुकूमत को बहरहाल ऑपोजिशन को रास्ता देना चाहिए और मुज़ाकरात का आगाज किया जाए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी। PDM का मीनार पाकिस्तान शो फ्लॉप। फी जमात 2000 बंदा भी ना ला सकी। सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब ने करप्ट टोले को मुस्तरद कर दिया। किराए पर लाए गए कारकुन उजरत ना मिलने पर एहतजाज करते रहे। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की तनकीद। खसूसी तौर पर मैं अहलियान लाहौर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जिन्होंने जिस तदब्बुर का मुजाहरा किया उनके लिए मैं खसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस किस्म की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं बने, जिसका हम काफ़ी दिनों से ही कह रहे थे कि ये जो इस किस्म का इकट्ठ जो होने जा रहा है इसका ये गैर कानूनी और गैर अखलाकी है, जिसका बिल्कुल कोई किसी किस्म का जवाज़ नहीं है। ऑपोजिशन का इकट्ठ गैर कानूनी और गैर इखलाकी। PDM जलसे को मुस्तरद करने पर अहले लाहौर का शुक्रिया। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। नारों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार।
لاہوریوں کا جلسے سے اظہار لا تعلقی، راج کماری نے ضلع سبحانی کی سیاست زمین بوس کر دی۔ پی ڈی ایم قیادت کو محمود اچکزئی کی بدزبانی پر معافی مانگنی چاہیے۔ ثقافتی ورثے کو پہنچنے والے نقصان کی وصولی اپوزیشن سے ہوگی، فردوس عاشق اعلان۔ مینار پاکستان کے گرد لگا حفاظتی جنگلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کہیں گندگی کے ڈھیر تو کہیں ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے انبار۔ لاہور کا گریٹر اقبال پارک جلسے کے بعد کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ تالے توڑنے اور پارک زبردستی داخل ہونے کا الزام، 2 مقدمات درج۔ نون لیگ کے تمام اراکین اپنے استعفے لندن والے قائد کو بھجوا دیں۔ میاں صاحب جنوری میں خود آ کر استعفے اسپیکر کو پیش کریں۔ شہزاد اکبر کا نون لیگ کو مفت مشورہ۔ شہریوں کو انصاف کی فراہمی میں تاخیر سے متعلق درخواست کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت پر اظہار برہمی۔ وزیر اعظم کے مشیر داخلہ شہزاد اکبر کو 24 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کورونا کی دوسری لہر، مزید 36 افراد جاں بحق، اب تک 8,832 اموات، 2,362 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے 4,40,787 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 47,236 تک پہنچ گئی۔ کورونا ایک اور مسیحا کی جان لے گیا۔ مہلک وائرس سے خیبر پختونخوا میں لیڈی ڈاکٹر الماس بیگم کا انتقال۔ پشاور کے مزید 4 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ پابندیوں کا اطلاق آج شام 6 بجے سے ہوگا، اعلامیہ جاری۔ عوام کے لیے بری خبر، بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ صارفین سے دسمبر کے بلوں میں وصولی کی جائے گی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پر سمندر پار پاکستانیوں کا اعتماد۔ 11 دسمبر کو 1 کروڑ 12 لاکھ ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات بھجوائی گئی۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں 8 کروڑ 87 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری بھی شامل۔ براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد۔ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو رہے۔ لاہوریوں نے، اہل لاہور نے کل جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان کے دینی مدرسوں کے لوگ نہ آتے تو میرا خیال ہے ان کو بہت ہی مایوسی ہوتی۔ اگر مولانا فضل الرحمان کی بسیں لوڈ کر کے نہ لاتی دینی مدرسوں کے طلباء کو تو ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوتی۔ اور کل اسی لاہور میں ان کو سیاسی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے، اسی لاہور میں جس میں وہ بڑے بلند باغ دعوے کرتے تھے، کل وہاں ان کا سیاست کا جنازہ نکلا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے آر کریں گے، پار کریں گے۔ میں نے کہا تھا بیچ مئیدھار میں آپ کی کشتی ڈوبے گی، کال ڈوبی ہے۔ لاسٹلی میں کہتا ہوں آپ نے 2 رکنی ایجنڈا دیا ہے۔ ریزگنیشن نمبر 1، you welcome please do it as quick as possible, and number 2 آپ نے ایجنڈا دیا ہے کہ اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں، آپ فروری میں لے گئے ہیں، آپ آئیں۔ یہ اسلام آباد آپ کا بھی ہے اور آپ اپنے اس ایجنڈے پہ کام کریں۔ ہم وہ کریں گے جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ کوشچن صاحب آپ کی ایک اور پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نواز شریف کی واپسی کے لیے میرا آج پہلا دن ہے۔ ابھی آج میری پی ایم صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے اور گھنٹہ ایک ملاقات ہوئی ہے۔ میں گاہے بگاہے آج وزارتیں، میری یہ 15ویں وزارت ہے، اس سے پہلے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں، وزارت داخلہ کبھی نہیں کی۔ سو آپ سب صحافی میرے بھائی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ نبی کے صدقے میں مجھے اس مشکل وقت میں اور چیلنج کے وقت میں کامیابی عطا کرے۔ نواز شریف کی کل کی تقریر اور پی ڈی ایم جلسے میں تقاریر، یہ سیاست کو کون سی طرح؟ میرا نہیں خیال کہ کل انہوں نے کیا نئی بات کی ہے۔ 2 باتیں کی ہیں میں نے آپ کو۔ میں SSS لیڈر ہوں یا ورکر ہوں، شارٹ سویٹ اور سمارٹ آدمی ہوں۔ میں شارٹ سویٹ اور سمارٹ کہتا ہوں۔ 2 رکنی آپ کا ایجنڈا ہے،
ہم منتظر ہیں جناب, آئے بسم اللہ صاحب کریں. ایک اور آپ کی پیشن گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہوئی ہے. محمود, اللہ تیرا بھلا کرے, محمود اچکزئی صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں گل کھلاتے ہیں. کوئٹہ میں بھی انہوں نے گل کھلایا ہے, کراچی میں بھی انہوں نے اردو سپیکنگ کے خلاف بات کی ہے, اور لاہور میں بھی انہوں نے, میرے خیال میں لاہور میں بھی انہوں نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے. ان کو بڑی غلط فہمی ہے. جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں, جب آدمی الیکشن ہار جاتا ہے تو اس کے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. سو یہ نفسیاتی مسائل زدہ لوگ جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں, اور وہ 18 میں سے 11 میں سے آپ دیکھیں, سوائے 11 میں سے سوائے ایک بلاول کے کوئی منتخب آدمی نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی میں معذرت کر لیتا ہوں, اعزاز مجھے بتا دے گا. 11 میں یہ 10 لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. اختر مینگل صاحب بھی منتخب ہیں, لیکن میں نے نواز شریف صاحب سے گزارش کر دی ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک ہے تو سیاست ہے, یہ ملک ہے تو یہ سب ریل پیل ہے. ان کو ڈر ہے کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت, یہ کیوں جلسے کر رہے ہیں, اربوں روپیہ لگا رہے ہیں ان جلسوں پہ, اربوں روپیہ لگا رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں تو میں آخری جملہ پیش کرتا ہوں کہ عمران خان اپنی حکومت چھوڑ دے گا, ان کو NRO نہیں دے گا. اس نے مجھے آج ہدایت کی ہے کہ میں یہ پریس کانفرنس میں کہوں, ورنہ میں یہ نئی بات کہنا چاہتا. یہ عمران خان کی ہدایت پہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے, میں اقتدار میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن میں NRO نہیں دوں گا, نہیں دوں گا, نہیں دوں گا. صاحب ابھی آپ کی ایک اور پیشن گوئی درست ثابت ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ مینار پاکستان سے عمران خان اوپر گیا تھا, یہ نیچے نیچرل بات ہے. میرا سوال یہ مختصر سوال کروں نا, آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھیں 2 مہینے